اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقل لہما اف۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن عظمت والدین ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند عالم نے بارہا قرآن مجید میں والدین کی عظمت بتاتے ہوئے متعدد مقامات پر آیتوں کو نازل فرمایا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی بارہا روایتیں ارشاد فرمائی، حدیثیں ارشاد فرمائی عظمت والدین کے موضوع پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیتوں پر اور روایتوں پر عمل کریں۔ عظمت والدین کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے جو آیہ کریمہ قرآن مجید میں نازل فرمائی، لا تقل لہما اف، الف اور فے، اف جو چھوٹا سا لفظ تھا اسے استعمال کیا پروردگار نے، کیونکہ اس سے چھوٹا لفظ نہیں تھا۔ یعنی والدین کے سامنے تم اف بھی نہ کہو، وہ جو بھی کہیں ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے باتوں پر عمل کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور ماں جس کے قدموں میں بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کو بھی راضی کرو اور باپ کو بھی راضی کرو۔ ناظرین محترم، اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے دو چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک والدین کے حقوق، ایک اولاد کے حقوق۔ والدین کے اپنے اولاد کے لیے کچھ حقوق ہے، اولاد کے والدین پر کچھ حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق اپنے اولاد پر یہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام بہتر رکھیں، بہتر سے بہتر نام، اچھے سے اچھے نام رکھیں اور اسے اعلیٰ تعلیم دلائے اور اس کی تربیت بہت اچھے کرے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ تعلیم میں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، روایات کی تعلیم بھی ضروری ہے، اسی طرح سے دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے علم کی اہمیت میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ بچوں کو اس لائق بنائیں کہ وہ حق اور باطل میں بآسانی تمیز کر سکیں۔ جب والدین اپنی اولاد کو بہتر تربیت دے گا تو اسے اب کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کسی میراث کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب بچہ بڑا ہوگا، پروان چڑھے گا، اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کی شناخت ہو جائے گی تو وہ بخوبی اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے گا اور اس کے بعد وہ اپنے منزل تک پہنچ سکے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ہر نیکی کی ہدایت دیں، نماز کی تعلیم دیں، روزہ رکھوائیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام اور ہر بڑے سے بڑے کام کی ترغیب دلائیں، بچے کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں اور گمراہی سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اور اب اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے یہ حقوق ہیں کہ وہ ماں باپ کا بڑھاپے میں بہت اچھا خیال رکھے، ان کے دوائی کا انتظام دے، دوائی کا انتظام کرے اور ان کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں فراہم کریں۔ قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں ملتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔
اپنے ماں باپ پر احسان کیا کرو۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے عزیزان محترم۔ ہم اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے جب ہر چیز پوری کائنات ان کے قدموں میں ڈال دی جائے تب بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے چونکہ کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے ساتھ نیک بنا کرو اور ان کی اطاعت کیا کرو، ہمیشہ ان کے سامنے نظروں کو جھکا دیا کرو، اپنے کاندھوں کو جھکا دیا کرو ان کی اطاعت کے لیے، سر تسلیم کو خم کر لیا کرو۔ تو امام نے ارشاد فرمایا احسان کا مطلب کیا ہے، اللہ نے احسان سے مراد کیا چیز رکھی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ مانگنے سے پہلے اولاد اگر اس چیز کو عطا کر دیں، اس چیز کو دے دیں تو وہ ماں باپ کے حق میں احسان کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ کو زیارت کرنے کا بڑا شوق ہے تو ان کے کہنے سے پہلے آپ انہیں زیارت کے لیے بھیج دو، یہ ان کے لیے احسان کا سبب ہوگا۔ اگر ان کو دوائی کا اور علاج کی ضرورت ہو یا آپریشن کی ضرورت ہے تو آپ ان کا معالجہ فرمائیں، ان کا علاج کروائیں، ان کا آپریشن کروائیں، جو چیز ان کو ضرورت ہے ان کے مانگنے سے پہلے ان کو دے دیں تو یہ ان کے لیے احسان ہوگا۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اور عزیزان محترم، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، جس سے باپ اور ماں راضی ہو جاتے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں، ائمہ طاہرین راضی ہو جاتے ہیں، ملائکہ مقربین راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ اور اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ جس سے ماں یا باپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جس دور میں لوگ کربلا کی زیارت پیدل کیا کرتے تھے، اسباب ایسے نہیں تھے، ساز و سامان ایسے نہیں تھے، غربت کا دور تھا۔ ایسے عالم میں ایک انسان ایسا تھا کہ جو ہر شب جمعہ یہ بات اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ والدین میں آپ کو ہر شب جمعہ کربلا پیدل لے کے جاؤں گا زیارت کروانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے چونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے لہٰذا ایک شب جمعہ ماں کو لے کے جاؤں گا اور ایک شب جمعہ باپ کو لے کے جاؤں گا۔ عزیزان محترم، کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نیک ہوتی ہے، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماں اور باپ اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح دیکھیں، اور بچے اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو اپنی جان سے بھی زیادہ دیکھیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی، ابراہیم نے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی اور ایک شب جمعہ ماں کو لے کے جاتا تھا اور ایک شب جمعہ باپ کو زیارت کرواتا تھا، لیکن ایک شب جمعہ ایسا آیا کہ جس دن ماں اور باپ دونوں تڑپ اٹھے اور کہنے لگے اے ابراہیم، آئندہ شب جمعہ ہم زندہ رہے یا نہ رہے، موت کا کیا بھروسہ، ہم دونوں کو اس شب جمعہ زیارت امام حسین کرنا ہے۔ تو ابراہیم اتنا با اخلاق انسان تھا، اپنے ماں باپ کی بات کو اس طریقے سے عمل کرتا تھا اور ان کی اطاعت اس طریقے سے کرتا تھا کہ اللہ کا سلام اس کے اوپر تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر خاص اس کے اوپر تھی۔ تو اس نے ماں باپ کی بات کو تسلیم کر لیا، ایک لکڑی اپنے کاندھے پہ رکھا اور دونوں طرف دو پلڑے باندھ دیے، ایک پلڑے میں ماں کو بٹھایا اور ایک پلڑے میں باپ کو بٹھایا، اور پیدل چل کے زیارت کروانے کے لیے اپنے والدین کو کربلا پہنچ گیا۔ اور جب اس عالم میں پہنچا تو اس کے پیر پھٹے ہوئے تھے، ہاتھوں سے خون جاری تھا، زبان سوکھ چکی تھی۔ اس عالم میں اس نے اپنے ماں باپ کو زیارت کروایا، اور جب وہ خود زری کے پاس گیا چومنے کے لیے اور امام کو سلام کرنے کے لیے، امام کو جیسے ہی اس نے سلام کیا، زری سے، مولا کے روضے سے اس کے لیے جواب سلام آیا۔ اس نے جیسے ہی کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو امام حسین زری سے آواز دے رہے تھے وعلیک السلام یا ابراہیم۔
اسی وقت سے اس کا نام ابراہیم مجاب پڑ گیا، یعنی وہ ابراہیم جس کا جواب امام حسین اپنے مرقد سے دیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جو ان کی خدمت کرتا ہے، اس کا مرتبہ امام کی نظروں میں اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، والدین کی خدمت کرنا جہاد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، لہٰذا اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کیا کرو، کبھی بھی ان کی نافرمانی نہ کیا کرو، اور کبھی بھی ان کو نہ جھڑکو، اور کبھی بھی ان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔